ارون صاحب، سب سے پہلے تو بہت ساری بری خبریں ہوتی ہیں، اچھی خبر کوئی بتا دیں کہ جو مذاکرات ہونے جا رہے تھے طالبان کے درمیان اور پاکستانی گورنمنٹ کے درمیان، اس میں کیا پیش رفت ہے؟ اتنا تو ہوا ہے کہ بھئی جنگ بندی غیر معینہ مدت کے لیے، یعنی ہفتے 2 ہفتے کے لیے نہیں، مہینے کے لیے نہیں، 2 مہینے کے لیے نہیں. اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ مذاکرات جاری رہیں گے. مطالبات ان کے نہیں تسلیم کیے جا سکتے. وہ کہتے ہیں کہ جی شرعی قوانین نافذ، یہ تو خیر مانا جا سکتا ہے، سوات میں شرعی عدالتیں ہوں تو یہ تجربہ کیا جا سکتا ہے. اب فاٹا جو ہے اس کا انضمام ہی روک دیے. وہ قائد اعظم کی دستاویزات لے آئے ہیں ان سے منسوب کہ انہوں نے کہا تھا لیاقت علی خان کے دورے میں 51 میں کچھ ایریا سیٹل کیا گیا تھا، اور اس کو بتدریج سیٹل کیا جاتا تو قائد اعظم جس زمانے میں تھے اس میں سچویشن اور تھی، چیزیں بدلتی ہیں تو وہ اس کو. اور یہ ہے کہ وہی جو ہے پرانا قبائلی نظام بحال کر دے تو وہ جو قوانین اس وقت تھے تو اتنے سخت تھے کہ اگر ایک آدمی غلطی کرے، فرنٹیئر ریگولیشن کیا تھا، تو پورا گاؤں کو اس کی سزا ملے گی، پورے قبیلے کو ملے گی بعض اوقات. تو وہ انگریزوں کے قوانین وہ تو نہیں جاری رہ سکتے. ہاں جو کہیں زیادتی ہو رہی ہے اور اتنے % آرمی چلی جائے اور یہ ہو جائے اور یہ اسلحہ رکھنے کی اجازت دی، اسلحہ رکھنے کی تو اجازت ملک کے حدود میں کسی کو نہیں دی جا سکتی. تو یہ ایک مثبت پیش رفت اس لحاظ سے ہے کہ ایک فرنٹ تو بند ہو. انڈیا کی طرف سے دیکھیں نا جو کچھ ہو رہا ہے اور دوسرے ممالک کر رہے ہیں، اور وہ تو دیکھیں نا امریکہ میں تو لوگ اعلانیہ یہ کہتے ہیں، مجھے افسوس ہے مجھ سے غلطی ہوگی میں لے آتا، امریکی یہ کہہ رہے ہیں اعلانیہ، بروس ریڈل کہہ رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ڈی اسٹیبلائز رکھنا ہے پاکستان کو، یا اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے یا 4 حصوں میں کر دیا جائے وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. لا اینڈ آرڈر تو سب سے اہم چیز، ترقی بھی کرنی ہے، جو بھی ہے لوگوں کی زندگیاں اگر سنوارنی ذرا بھی سنوارنی ہے، ترقی تو الگ رہی، تو امن تو ہونا چاہیے نا. امن کیسے ہوگا؟ مسلح جاتے ہیں، ملک کے اندر اسلحہ ہے تو یہ اس کی تو نہیں اجازت دی. چلیے ٹھیک ہے، اس کے اوپر میں تفصیل سے بات کرتی ہوں. ذرا اس سے بھی بڑا امپورٹنٹ اور بھی موضوع سیاست کار صاحب، کئی دنوں سے اسرائیل کا معاملہ طول پکڑتا جا رہا تھا. عمران خان صاحب نے بڑی خطرناک بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ جب میں حکومت میں تھا تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے مجھ پر دباؤ تھا، اور کہا گیا، پیغام بھیجا گیا کہ اپنے ملک کا سوچیں. یہ پیغام کس نے بھیجا؟ نہیں میں نہیں کہہ سکتا. جب خان صاحب نے کوئی ہلکا سا اشارہ بھی نہیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے امریکہ نے بھیجا ہوگا اور کس نے بھیجا ہوگا. اور اس کے اسرائیل کے پشت پہ تو دیکھیے نا، یورپ کھڑا ہے، برطانیہ نے بنایا نا. کتنے یہودی تھے وہاں پہ؟ کتنے یہودی تھے وہاں پہ؟ 2 لاکھ یہودی تھے اور وہاں پر جا کر بسا دیا زبردست. نہیں، وہ تو باہر سے لایا گیا نا. 30 لاکھ باقی روس سے آئے، یورپ سے آئے، امریکہ سے آئے، دنیا بھر سے آئے. وہ تو برطانیہ نے پہلی جنگ عظیم کے سے بھی پہلے اس کا اعلان کر دیا تھا، پھر اس پہ کام ہوتا رہا، اس لیے کہ ان کا بڑا رسوخ تھا، انہوں نے صدیوں جدوجہد کی اس کے لیے. اور ان کا ٹارگٹ فلسطین نہیں ہے، ان کا ٹارگٹ مدینہ منورہ ہے. ان کے جو نقشے وہ چھاپتے ہیں، جس طرح وہ انڈینز کہتے ہیں نا اکھنڈ بھارت، یعنی پاکستان بھی نہ ہو بنگلہ دیش بھی نہ ہو، اسی طرح وہ مدینہ منورہ. آبادی کہاں تھی ان کی؟ مدینہ منورہ میں. اور مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر خیبر، مشہور واقعہ درہ خیبر، جناب علی کرم اللہ وجہ نے وہ ہے کہ علم انہیں دیا گیا تھا، قیادت انہوں نے، علم دیا تھا، قیادت انہیں کی تھی. اور رسول اللہ نے فرمایا تھا آج میں اس کو دوں گا ذمہ داری جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا اور اللہ اور اس کے رسول میں سے محبت کرتا، وہی ہے ان کا ٹارگٹ. وہ تو اس میں تو کوئی احمقوں کو شبہ ہو سکتا ہے، باقی کسی کو شبہ نہیں. عرب تو سرنڈر کر گئے، بات ختم ہو گئی. اسرائیل تو سعودی جو بائیڈن جا رہا ہے، یہ نہیں وہ ان سے بات کرنے کا روادار نہیں تھا اور اسرائیل جا رہا ہے، سعودی عرب جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ امکان ہے کہ سعودی عرب تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا جائے. پلان یہ تھا کہ پاکستان سے تسلیم کرایا جائے، یہ کمزور ملک ہے، اس پہ دباؤ ڈالا جائے. اس کے بعد سعودی عرب مان لے گا. جب پاکستان نے مان لیا ہے جو سب سے بڑی عسکری قوت ہے، وہ ترکی نے تو دیکھے نا مصطفیٰ کمال کے زمانے میں مان لیا تھا نا. اس وقت وہ تو لیڈرشپ جی تھی، اس کا کوئی تعلق اسلام سے. اذان پہ پابندی تھی، قرآن مجید پڑھانے پہ پابندی، رسم الخط بدل دیا تھا. سر نہیں ڈھانپ سکتی تھی کوئی عورت، اجازت نہیں. صحیح ہے. تو اسرائیل اس نے کیا کہا ہے خواجہ آصف صاحب نے کہ عمران خان کے زمانے میں ایک جہاز آیا تھا. جی یہ بالکل ٹھیک بات کہی ہے، ہمیں بھی معلوم تھا، ہم اس کا ذکر نہیں کرتے تھے، بعض چیزیں سینسیٹیو ہوتی ہیں. اب انہوں نے کہہ دیا
تو یہ واقعہ ہے کہ جہاز آیا یہاں رہا, کیا ہوا کسی کو معلوم نہیں ہے. تفصیل اگر ہمیں مسلمہ طور پر معلوم ہو, وہ کچھ لوگوں سے ملے نا جی, قطر کے راستے آیا تھا. اور یہ جانا, وہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کی رشتہ داری ہے خاندانی, وہ اس پہ واسطہ. مطلب وہ تو بیوی اس کی تھی, وہ تو چلے گئی, تو مسلمان ہوئی تھی, نماز پڑھتی تھی. یعنی مسلمان یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی, اس نے اسلام قبول کیا تھا, نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے. تو مسلمان لبے ایسے کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور اسلامی اصولوں پہ عمل کرتے ہیں. خیر بہرحال یہ کوشش تو مدتوں سے ہو رہی ہے. مطلب یہ ہے ملک کا خیال کرو ورنہ تمہیں تباہ کر دیں گے, بلیک میل کریں گے. کیوبا کو تو نہیں کر سکے آج تک, اتنا سا ملک ہے. کیوبا میں اگر ترقی نہیں کر سکا تو اس کی وجہ اس کا معاشی نظام ہے, کمیونزم ہے اور وراثت ہے. بھائی کے اس کے بعد اس کا بھائی ہے, اس کے بعد اس کا بیٹا ہوگا. یا کوریا میں یہی ہے, کیونکہ وہ آزادی اگر نہیں ہے اور سول ادارے اگر نہیں ہیں ترقی تو نہیں ہو سکتی. لیکن اس کو کیا بگاڑ لیا, کوریا کو کیا بگاڑ لیا؟ ترقی تو معاشی ترقی نہیں ہو سکتی. یہاں تو کوئی کمیونزم نہیں ہے, صحیح, ٹھیک ہے نا جی. یہاں تو مسئلے اور ہیں. اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حامی حکومت میں موجود ہیں, اسٹیبلشمنٹ میں موجود ہیں, اپوزیشن میں بھی موجود ہیں, اخبار میں. وہ پہلی بریفنگ میں ایک اخبار میں نے کہا جی اسرائیل کو مان لیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں عرضی حقائق. ان کے تجزیے میں دنیا کی ہر چیز ہے, اللہ تعالیٰ نام کی کوئی چیز موجود. استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ نام نہیں کہنا چاہیے. ذات باری تعالیٰ نہیں ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا. اور انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ جو قومیں ڈٹ کے کھڑی رہتی ہیں. اسرائیل کی تعداد کتنی ہے جی, کتنی تعداد ہے بھائی؟ آپ اپنا دفاع مضبوط بنائیں, اپنی معیشت ٹھیک, صرف آپ ٹیکس کلیکشن ٹھیک کر لیں. صرف آج میں وفاقی ٹیکس محتسب سے ملا, اتفاقاً کہیں میں گیا, وہ موجود ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی. انہوں نے سارا پلان بتایا. بھائی یہ اس پہ بات بعد میں کروں گا کسی وقت. 121 ارب روپے ایک چینی کمپنی کے نام پر کھا گئے FIR کے افسر. 121 ارب روپے, یہ ایک گپلہ ہے. آپ صرف وہی ٹھیک کر لیں اور آپس میں اس طرح نہ لڑیں کہ ملک کو خانہ جنگی تک لے جائیں, تو یہ ملک ترقی کر سکتا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. آپ نے آغاز پہ ہارون صاحب یہ بات کی کہ ظاہر سی بات ہے امریکہ ہے. اگر چلیے فرض کر لیجئے کہ امریکہ نے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم کے عہدے پہ فائز ہوتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بات کی تھی, تو خان صاحب یہ کیوں نہیں بتا رہے کہ یہ نہیں بتاؤں گا پیغام کہاں سے آیا؟ امریکہ کی تو بات وہ ہمیشہ سے کر رہے ہیں. نہیں, وہ کریں گے. یہ دیکھیں نا, اب عمران خان صاحب نے یہ میتھڈ اختیار کیا کہ تھوڑا انفارمیشن دینی چاہیے. یہ انہیں کسی نے سمجھا دیا اچھی طرح, اور لگتا ہے کہ مشورہ بھی کوئی ٹھیک لوگوں سے کر رہے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, ایکسپلین اگر وقت ہوگا تو میں کر دوں گا. امریکہ واشنگٹن سے لے کے راولپنڈی تک, راولپنڈی سے کراچی تک, کراچی سے کافرستان تک, اس پر اتفاق رائے ہے کہ عمران خان کو حکومت میں آنے نہیں دیا جائے گا. یعنی اگر مینیج کیا جا سکا, ٹھیک ہے. میسج انہوں نے کہا ہے, مجھے دیا گیا کہ وہ نیوٹرل رہیں گے, ٹھیک ہے. میسج کی اور بات ہے, پریکٹیکلی لوگ نیوٹرل رہیں گے یا نہیں رہیں گے وہ تو جب ہوگا تو دیکھا جائے گا. یعنی کچھ امید تو ہے کچھ نہ کچھ, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اتنا انصاف پسند کب سے ہو گیا. اور جناب عمران خان کے زمانے میں بھی وہ نیوٹرل نہیں تھے, اس سے پہلے بھی وہ نیوٹرل نہیں تھے. اس وقت اس کی مدد کر رہے تھے, اب دوسروں کی مدد کر رہے ہیں. نیوٹرل کون ہوتا ہے دنیا میں؟ اور وہ تو یہ ایک معجزہ اگر ہو جائے تو بڑا لوگ سلام پیش کریں گے اپنا اسٹیبلشمنٹ کو, اور اس کی بڑی تقریب بحال ہو جائے گی. بحال کیا, بہت بڑھ جائے گی. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ہارون صاحب, ایک طرف تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہمارے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں, دوسری طرف دورہ ترکی پر وزیر اعظم ایک لمبی چوڑی کابینہ کے ساتھ چلے گئے. ترکی کے دورے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے جی, ایک تو لوگ کہہ رہے ہیں, لیکن یہ جب تک شواہد نہ ہیں تو ہم دعویٰ نہیں کر سکتے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ترکی کے ذریعے اسرائیل سے رابطہ کیا جائے گا. اچھا, ٹھیک ہے. ترکی نے اسرائیل کو تسلیم کر رکھا ہے. جی جی, ان کی پالیسی یہی ہے. دیکھیے اردوان کی یا ترک قوم کی ہم اس پہ مذمت نہیں کر سکتے, انہوں نے اسرائیل کی مدد کبھی نہیں کی, لیکن یہ بہرحال ان کی پالیسی ہے. ہماری اسٹیٹڈ پالیسی پہلے دن سے یہ واضح, قائد اعظم نے کہا تھا عالم اسلام کے قلب میں خنجر ہے, ٹھیک ہے. وہ تو اس وقت بھی انہوں نے مانا ہوا تھا اسرائیل کو, وہ تو مصطفیٰ کمال کے جانشینوں نے مانا تھا نا. تو وہ ظاہر ہے اپنا, ہماری یہ ہے. دیکھیے فلسطینیوں کی آخری امید پاکستان سے وابستہ ہے, عربوں کی بھی, عرب عوام کی. حکمران تو گئے, تو حکمرانوں نے تو وہاں انٹیلیجنس نیٹ ورک امریکہ کو
بنا دیا 5 آئیز کا. 5 آئیز سے بڑا کوئی میرا نہیں خیال کہ سی آئی کے علاوہ کوئی انٹیلیجنس نیٹ ورک کا. تو ہم تو نہیں مانتے. دوسری بات یہ ہے کہ جب مانیں گے, اگر کسی نے مان لیا ایک دن صبح کو یہ اعلان ہو گیا, مطلب سعودی عرب کے نے کر دیا اور اگلی شام یہ بھی اعلان کر دیں, تو اس کے ممکن ہے فوری طور پہ تو کوئی بہت بڑا ہنگامہ شاید ہو جائے, شاید اسی دن لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں, اور ممکن ہے نہ ہو, لیکن پھر وہ چیزیں سلامت نہیں رہیں گی. نہ وہ سر سلامت رہیں گے, نہ وہ ہاتھ اور بازو سلامت رہیں گے, نہ وہ اقتدار سلامت رہے گا, نہ وہ کوئی پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اتنے زیادہ دورے کس بات کے لیے ہو رہے ہیں؟ 1.5 یا 2.25 مہینے ہوئے ہوں گے وزیر اعظم بنے ہوئے شہباز شریف صاحب کو. مریم صاحب نے کہا ہے نا کہ استادوں کو مارا اور ترکوں کو مارا عمران خان نے, اٹھا کر پھینکا, اور عمران خان نے خود جا کے مارا اپنے ہاتھوں سے, تشدد کیا. بس اس سے بڑی غلط بیانی میں کوئی سخت لفظ نہیں سمجھ. اس بے قدر کہتے ہیں پشتوں میں فلانا آدمی اس طرح جھوٹ بولتا ہے جیسے گاجریں کھا رہا ہو. بھائی وہ انہوں نے کہا, ترک حکومت نے کہا, یا جو پاک ترک سکول تھے یہ بھیج دیں. وہ کیا اس کا نام ہے ترک لیڈر کا جس نے یہ قائم کیے تھے امریکہ میں جو رہتا ہے, کیا نام ہے, گولن ہے. تو انہوں نے بھی بھیجے, نون لیگ نے کے زمانے میں بھیجے, انہوں نے بھی بھیجے. ان کے ساتھ جو کچھ کیا, اچھا یا برا سلوک کیا, یا جیلوں میں ڈالا یا نہیں ڈالا, یا ان کی نوکریاں ختم کی, وہ ترک حکومت نے کیا. وہ ترک بغاوت کے بعد. اس پہ تو کبھی سوشل میڈیا پہ بھی ایک جملہ نہیں آیا, بس گھاڑ لینا. ان کا کہاں, وہ 2 آدمی ہیں, پرویز رشید اور عرفان صدیقی, تعلیق نہیں جی, یہ لکھ کے دیتے ہیں.